اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میں آپ کی ٹیچر مس رشیدہ جان جو پشاور ماڈل اسکول نوشہرہ برانچ میں آپ کو اردو پڑھاتی ہیں۔ بچے، آج جماعت دہم کا سبق نمبر 4 اور لیکچر نمبر 17 ہے۔ لیکچر نمبر 16 میں ہم نے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کے مصنف سجاد حیدر یلدرم کے بارے میں پڑھا تھا، اور آج لیکچر نمبر 17 میں ہم نے سبق پڑھنا ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، جو کہ ایک افسانہ ہے۔ اس میں مین پوائنٹ کون کون سے ہے؟ پہلا ہے فقیر کی صدا لگانا، پھر فقیر کے کا حلیہ جو کہ کسی حد تک خوبصورت تھا، فقیر کی صدا سن کر افسانہ نگار کے دل میں خیال پیدا ہونا، اور افسانہ نگار کا اپنے دوستوں سے تنگ آنا۔ یہ اس کے مین پوائنٹ ہیں۔ چلیں بچے، بک کھولیں اور نکالیں پیج نمبر 28۔ سبق کا نام کیا ہے؟ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ لکھا کس نے ہے؟ سجاد حیدر یلدرم نے، جو کہ ایک خاص طرز نگارش کی وجہ سے مشہور تھے، اور ان کے افسانوں کی 3 خصوصیات تھیں۔ چلیں بچے شروع کرتے ہیں۔ اب مصنف کہہ رہا ہے کہ مصنف کیا کہہ رہا ہے کہ ایک دن میں دلی کی چاندنی چوک میں سے گزر رہا تھا۔ جہاں پر میں آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے مصنف۔ مصنف کہہ رہا ہے کہ میں ایک دن دلی کی چاندنی چوک میں سے گزر رہا تھا کہ میری نظر ایک فقیر پر پڑی، جو مؤثر طریقے سے اپنی حالت زار، جو اس کی حالت ہوتی ہے، لوگوں سے بیان کر رہا تھا، لوگوں کو اپنی حالت کے بارے میں بتا رہا تھا۔ 2-3 منٹ کے وقفہ کے بعد یہی درد بھری ہوئی سپیچ، یعنی یہی مضمون، انہی الفاظ اور اسی پیرایا میں دہرائی جاتی تھی۔ یعنی فقیر 2-3 منٹ کے وقفے کے بعد یہی الفاظ، یہی جملے بار بار کہہ رہا تھا۔ یہ طرز، یعنی یہ طریقہ مجھے ایسا خاص معلوم ہوا، ایسا اچھا لگا، مصنف کو یہ طریقہ ایسے اچھا لگا کہ میں اس شخص کو دیکھنے اور اس کے الفاظ سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ کس شخص کو؟ جو فقیر صدا لگا رہا تھا۔ اچھا، یہ MCQs میں بھی آتا ہے کہ، اور یہ کویسچن بھی ہے کہ فقیر کا حلیہ کیسے تھا؟ اس فقیر کا قد لمبا، جسم موٹا تازہ تھا، اور چہرہ ایک حد تک خوبصورت ہوتا ہے، مگر بدماشی اور بے حیائی نے صورت مسخ کر دی تھی۔ کون سی بدماشی اور بے حیائی؟ بھیک مانگنے کی اس کی صورت مسخ کر دی تھی، بگاڑ دی تھی۔ یعنی وہ بھیک مانگنے کی وجہ سے اس کی شکل بہت بری معلوم ہو رہی تھی۔ یہ تو اس کی شکل تھی۔ رہی اس کی صدا، تو میں ایسا شکیل قلب نہیں ہوں، ایسا شکیل قلب، ایسا سخت دل والا نہیں ہوں کہ صرف اس کا مختصر سا خلاصہ لکھوں۔ وہ اس قابل ہے، یعنی اس کے الفاظ اس قابل ہیں کہ اس کو لفظ بلفظ لکھا جائے۔ تو کون سے الفاظ تھے؟ یہ بھی کویسچن کا آنسر آتا ہے بچے کہ فقیر کی صدا کا حال اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ کون سا ہے؟ اور یہ اس میں MCQs میں بھی یہ آتا ہے کہ فقیر کے کتنے بچے تھے۔ اے مسلمان بھائیوں، خدا کے لیے مجھ بد نصیب کا حال سنو۔ یہ کس کی صدا ہے؟ فقیر کی صدا ہے۔ میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں۔ کتنے بچوں کا باپ ہوں؟ 7 بچوں کا باپ ہوں۔ اب روٹیوں کو محتاج ہوں، اور اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں۔ میں بھیک نہیں مانگتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے وطن کو چلا جاؤں، مگر کوئی خدا کا پیارا مجھے گھر نہیں پہنچاتا۔ بھائی مسلمانوں، میں غریب الوطن ہوں۔ غریب الوطن مسافر جو دوسرے ملک میں ہوتے ہیں۔ میں غریب الوطن ہوں، میرا کوئی دوست نہیں، ہائے میرا کوئی دوست نہیں۔ یہ میرا کوئی دوست نہیں، ہائے میرا کوئی دوست نہیں، یہی مین پوائنٹ ہے اس سبق کا۔ اے خدا کے بندوں میری سنو، میں غریب الوطن ہوں۔ کیا ہوں؟ غریب الوطن ہوں، مسافر ہوں۔ فقیر کیا کہتا ہے کہ میں 7 بچوں کا باپ ہوں، میں روٹیوں کو محتاج ہوں، میں بھیک نہیں مانگ رہا، میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی مجھے اپنے وطن پہنچا دے، کیونکہ میں دوسرے ملک میں رہتا ہوں۔ فقیر تو یہ کہتا ہوا، اور جن پر اس قصے کا اثر ہوتا، ان کی خیرات لیتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ کن کی خیرات لیتا؟ جو لوگ اس پہ دل دکھاتے، اس کو پیسے دیتے، تو یہ وہ لے کے آگے چلا جاتا۔ لیکن میرے دل میں چند خیالات پیدا ہوئے۔ میں کس کے دل میں؟ مصنف کے دل میں۔ اور میں نے اپنی حالت کا مقابلہ اس سے کیا۔ مصنف نے اپنی حالت کا مقابلہ کس سے کیا؟ فقیر سے کیا۔ اور مجھے تعجب ہوا، مصنف حیران ہوا کہ اکثر کاموں میں یہ مجھ سے اچھا ہے۔ کون؟ فقیر۔
یہ صحیح ہے کہ میں کام کرتا ہوں، وہ مفت خوری سے دن گزارتا ہے، یعنی بھیک مانگتا ہے، کام تو نہیں کرتا، تو مفت خوری سے کون دن گزارتا ہے؟ فقیر۔ نیز یہ کہ میں نے تعلیم پائی ہے وہ جاہل ہے، میں اچھے لباس میں رہتا ہوں وہ پھٹے کپڑے پہنتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے بہتر ہوں، آگے بڑھ کر اس کی حالت مجھ سے بدرج اچھی ہے، بہت ہی زیادہ اچھی ہے، صرف کپڑوں کے لحاظ سے اور تعلیم کے لحاظ سے میں اس سے اچھا ہوں، باقی یہ مجھ سے اچھا ہے۔ کیوں اچھا ہے؟ آگے دیکھیں اب۔ اس کی صحت پر مجھے رشک کرنا چاہیے، میں دن رات فکر میں گزارتا ہوں، وہ ایسے اطمینان سے بسر کرتا ہے کہ باوجود بسورنے اور روتی صورت بنانے کے اس کے چہرے پر بشاشت نمایاں تھی، کیونکہ وہ بھیک مانگ رہا تھا تو رونی صورت تو اس نے بنانی تھی، رونی صورت اس نے بنائی تھی، لیکن پھر بھی اس کے چہرے پر تر و تازگی نمایاں تھی کیونکہ مفت خور تھا۔ بڑی دیر تک میں غور کرتا رہا اور اس کی حالت پر رشک کرتا رہا، آخر کار میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جس چیز کو وہ مصیبت خیال کرتا ہے، کس چیز کو وہ مصیبت خیال کر رہا تھا کہ ہائے میرا کوئی دوست نہیں، کیا ہے اس کا کوئی دوست نہیں، وہی اس کے حق میں نعمت ہے، کون سی؟ کہ اچھا ہے کہ اس کے دوست نہیں ہیں۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ مصنف کہہ رہا تھا۔ وہ حسرت سے کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں، میں حسرت سے کہتا ہوں کہ میرے اتنے دوست ہیں کہ اس کا کوئی دوست نہیں، اس لیے دوست نہ ہونے کی وجہ سے اس کو مبارکباد دینی چاہیے۔ کس کو؟ مصنف کو، کیونکہ مصنف کے دوست تھے اور فقیر کے کوئی دوست نہیں تھے۔ میں اپنے دل میں یہ باتیں کرتا ہوا مکان پر آیا، کیسا خوش قسمت آدمی ہے، کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں۔ اے خوش قسمت آدمی، یہیں تو مجھ سے بڑھ گیا ہے۔ کہاں پر؟ دوستی میں، کہ تیرا کوئی دوست نہیں۔ لیکن کیا اس کا یہ قول صحیح بھی ہے؟ کیا یہ فقیر صحیح کہہ رہا ہے کہ اس کا کوئی دوست نہیں؟ سچ میں اس کا کوئی دوست نہیں، اس طرح کوئی دوست نہیں ہے جو میرے دوستوں کی طرح ہو، جو 5 منٹ کے لیے بھی اس کو فارغ نہیں چھوڑتے، اور جب میں مضمون لکھتا ہوں تو میرا دوست آ جاتا ہے اچانک اور مجھے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میں تخلیہ میں، اکیلے میں جو خیالات اپنے جمع کرتا ہوں تو اپنے دوستوں کی وجہ سے اس کو جمع نہیں کر سکتا۔ وہ سپیچ، وہ مضمون جو میں نے کل دینا تھا، میں ان دوستوں کی وجہ سے نہیں دے سکتا۔ کیا فقیر دن دہاڑے اپنا روپیہ لے جا سکتا ہے؟ اس کا کوئی دوست راستے میں اس کو نہیں ملے گا اور اس کو یہ نہیں کہے گا کہ دیکھو پرانی دوستی کا واسطہ، مجھے اس وقت ضرورت ہے، تھوڑا سا پیسہ مجھے قرض دے دو۔ کیا اس کے دوست احباب، رشتہ دار اس کو تنگ نہیں کرتے؟ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو نیند آ رہی ہے اور اس کے دوست اس کو تنگ کرنے کے لیے آ گئے ہیں، اس کو کہانیاں سنا رہے ہیں، لطیفے کہہ رہے ہیں اور اٹھتے ہی نہیں ہیں؟ کیا اس کے کوئی دوست ایسے نہیں ہیں جس کے لیے ان کو خط لکھنا پڑتا ہے؟ یہ فقیر کے بارے میں کہہ رہا ہے مصنف اب کہ اس کا کوئی ایسا دوست نہیں ہے جو اس کو کہانیاں سناتا ہے اور اس کو نیند آ رہی ہے اور اس کا دوست اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے، یا اس کا کوئی ایسا دوست نہیں ہے جس کو یہ خط لکھتا ہے۔ کیا اس کے اپنے پیارے دوست کی تصنیف کی ہوئی کتاب، یعنی وہ کتاب جو اس نے لکھی ہو، اس کو نہیں سننا پڑتا یا نہیں لکھنا، اس کا خلاصہ نہیں لکھنا پڑتا؟ کیا اس کے رشتہ دار ہر وقت شور نہیں مچاتے؟ کیا دوستوں کے ہاں یہ ملاقات کے لیے نہیں جاتا؟ سب سے بڑی اور چھوٹی بات یہ کہ اس کا مصنف کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی ایسا دوست نہیں ہے جو اس کو تنگ نہیں کرتا۔ اگر وہ ان باتوں سے آزاد ہے تو پھر اچھی بات ہے کہ وہ ہٹا کٹا ہے اور میں کمزور ہوں، کیونکہ اس کے دوست اس کو تنگ نہیں کرتے، اس وجہ سے یہ ہٹا کٹا، تندرست و توانا ہے، تر و تازہ ہے اس کا چہرہ، اور میں اس وجہ سے کمزور ہوں کہ میرے دوست مجھے ہر وقت تنگ کرتے ہیں۔ تو اچھا ہے کہ اس کے دوست نہیں ہیں، اس کو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کا کوئی دوست نہیں۔ لوگ کہیں گے کہ اس شخص کے بیہودہ خیالات ہیں۔ کس کے؟ مصنف اپنے آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ بغیر دوستوں کی زندگی دو بھر ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے۔ یہ بھی MCQs میں آتا ہے کہ بغیر دوستوں کی زندگی ڈیش ہوتی ہے، اور میں ان دوستوں کون بھاگتا ہے ان دوستوں سے، مگر میں دوستوں کو برا نہیں کہتا۔ مصنف کہتا ہے کہ میں دوستوں کو برا بھی نہیں کہتا، میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے خوش کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں اور میری اچھائی چاہتے ہیں، لیکن وہ مجھے فائدہ پہنچانے کی کوشش میں دے دیتے ہیں نقصان، کیونکہ مصنف کیا ہے؟ خود ایک لکھاری ہے۔ اس وجہ سے جب دوست اس کے پاس ملنے آتے ہیں تو اس کا ذہن ادھر ادھر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کچھ لکھ نہیں سکتا۔
ابھی آگے وہ کہہ رہا ہے کہ چاہے مجھ سے کوئی نفرت کرے لیکن میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج تک میرے سامنے کوئی بھی یہ ثابت نہ کر سکا کہ احباب کا یعنی رشتہ داروں کا اور دوستوں کا ایک جمع غفیر اور شناسائی رکھنے کے دائرے کو وسیع کرنے سے کیا فائدہ، یعنی دوست احباب اور رشتہ داروں کا فائدہ کیا ہے۔ میں تو یہاں کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کچھ کرنا ہے یا کوئی اچھا کام کرنا ہے، دنیا میں زندگی گزارنی ہے تو دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، چاہے اس سے آپ کے دل کو کوئی صدمہ ہی کیوں نہ پہنچے۔ چلیں بچے، آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم یہ سبق مکمل کریں گے ود ایکسرسائز۔ جاتے جاتے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کرتے جائیں۔ تھینک یو بچے۔